اب حیران اور پریشان ہے کہ اتنی لمبی لکڑیاں ڈالی گئی، اتنی اونچی آگ جلائی گئی۔ اب حیران اور پریشان ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے۔ سارے حیران اور پریشان میں سوچ میں پڑ گئے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ اس آگ کا تو سیک جو ہے، اس کی تپش جو ہے وہ تو میلوں تک آ رہی ہے، اس کی تپش جو ہے وہ تو میلوں تک آ رہی ہے۔ کیسے اس میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے، اس میں کیسے ڈالنے کی اس کی جو تپش ہے، تین میلوں تک اس کی تپش آ رہی تھی۔ حیران میں پڑ گئے اور اس میں ایک شخص بولا کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اس کو شیطان نے اسے سمجھایا تھا اور اس وقت ایک مشین تیار کی گئی جسے ہم پنجابی میں غلیل کہتے ہیں۔ وہ غلیل جو ہے اتنی بڑی تیار کی گئی اور اس غلیل سے پہلے جنگ کے جو لوگ تھے بم باری کرتے تھے، بم اس میں رکھتے تھے اور دور دراز تک پھینکتے تھے اور آگ لگ جاتی تھی۔ تو اس وقت اس کافر نامی شخص نے وہ منجیک تیار کی، غلیل جیسی منجیک جب تیار کر لی، مکمل ہوئی، تو وہ کافر نامی جو شخص تھا وہ اسی زمین میں دب گیا، اسی زمین میں اسے اپنے اندر لے لیا تاکہ وہ کافر تو نیچے ہی نیچے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس نے یہ منجیک تیار کی اور اللہ رب العالمین کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر اس منجیک میں باندھا گیا۔ جب باندھا گیا تو فرشتے رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعائی کرنے لگے کہ یا اللہ، پوری دنیا میں آج کے وقت میں ایک ابراہیم علیہ السلام ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام ہی نہ رہا تو تجھے یاد کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتو تم کیا چاہتے ہو؟ تو آپ عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، اگر ہمیں اجازت دے تو ہم جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اگر کسی حاجت کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو 70,000 فرشتے آسمان سے نیچے اترے اور ایک فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، بتائیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم آیا کہ آپ کو کوئی حاجت کی ضرورت ہے، میں بارش والا فرشتہ ہوں، اگر آپ حکم کریں تو اتنی بارش ہو جائے، آگ اتنی بشم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے کوئی حاجت نہیں، ہاں مجھے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں۔ دوسرا فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کہیں تو میں اندھیری اور طوفان لانے والا فرشتہ ہوں، اگر آپ کہیں تو اتنا طوفان لے کر آؤں، اتنی دیدار ہوا لے کر آؤں، اسی آگ سے یہی سارے جل جائیں۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں۔ تیسرا فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کہیں تو اتنا سیلاب لے کر آؤں، اسی سیلاب سے یہ آگ بھی ختم ہو جائے، اسی سیلاب سے یہ سارے کے سارے اس میں ڈوب جائیں۔ تو کہنے لگے نہ مجھے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں، جائے چلے جائیں، مجھے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں۔ آخر میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے کچھ نہیں مانگا، کچھ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے طلب کر لیں۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے جبرائیل، یہ تو جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کیا مجھے نہیں دیکھ رہا کہ میں آگ میں جا رہا ہوں؟ عرض کرنے لگے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کہنے لگے اگر اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا جلنے کے لیے راضی ہے اور خلیل جلنے کے لیے راضی ہے، خدا جلانے کے لیے راضی ہے، پھر تو کیا کرے گا؟ خدا جلانے کے لیے اگر راضی ہے، خلیل جلنے کے لیے راضی ہے، پھر تیرا کیا کام ہے؟ تو جا۔ آپ نے فرمایا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا اور آپ کو منجیک میں ڈالا گیا اور دور سے جب پھینکا گیا، آپ ہوا میں آ رہے، فوراً جبرائیل یہ معاملہ آ کے بتایا اور کیا، رستے میں کھڑے ہوئے اور فرمایا جب واقعہ آیا معراج کا، جب واقعہ معراج کا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور پر جا کر وہاں سے جب آگے گئے، آسمانوں پہ 7 آسمان اور تحت الصراط سے لے کر 7 آسمانوں تک
جب آپ تشریف لے کے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا کے آگے میں نہیں جا سکتا، تو اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل امین، یہ بتا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے تو نے کیا کہا تھا؟ کہ تو نے یہ کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اب بتا تو اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں پر تو بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرا دادا تو کوئی بات نہ کہہ سکا، اے جبرائیل اگر تیرا کوئی پیغام ہے تو بتا دے، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرا پیغام پہنچا دوں گا۔ تو جبرائیل کہنے لگے، آپ فرمانے لگے اللہ رب العالمین سے یہ فرمانا، یہ کہہ دینا کہ جتنے نبیوں کی غلامی میں نے کی، جتنا عرصہ نبیوں کو کے پاس آتا جاتا رہا، گزارتا رہا، اس کی اگر قیمت دینا چاہتا ہے رب العالمین تو مجھے یہ عطا کر دے، میدان حشر میں جب پل سرا سے تیرے امتی گزرے تو میں نیچے پر بچھا کے کھڑا ہو جاؤں، نیچے پر بچھا کے کھڑا ہو جاؤں، مجھے یہ اعزاز بخشا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میدان حشر آئے گا تو جبرائیل امین نیچے پر بچھائے کھڑے ہوں گے، امت محمدیہ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی ہوگی، امت محمدیہ جو ہے وہاں سے گزر رہی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب آپ کو منجیل میں باندھا گیا تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ سارے گاؤں کے لوگ جو تھے، 4 ایسے شہروں کے لوگ تھے جنہوں نے رسیوں کو پکڑ کے کھینچا اور فرشتے جو ہیں وہ بھی کھینچ کر پکڑے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیوں کو۔ تو لوگ جو ہیں وہ کھینچ کر پھینکنے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہلائے نہیں جا رہے۔ شیطان نے کہا اگر تم سارے بھی آ کر مل جاؤ نا تو اس کو نہیں پھینک سکتے، کیوں کہ جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر فرشتے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے، اگر اس کو جلا دیا گیا تو یا اللہ تجھے اور یاد کرنے والا کوئی نہ بچے گا، اس لیے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑے ہوئے تھے۔ تو شیطان نے پھر کہا کہ یہاں پر اگر گناہ کیا جائے تو یہ فرشتے خود بخود جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو 40 عورتیں اور 40 مرد جو ہیں انہوں نے گناہ کیا جہاں پر فرشتے بھی مجبور ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ اب تو وہ جان اور تیرا خلیل جانے، کیونکہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم گناہ نہیں دیکھ سکتے، ہم یہ نہیں دے سکتے، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس وہاں آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا دور دراز سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، حکم دیا آگ کو کہ یا نار کونی برداً وسلاما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں آئے، آتے ہی آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی، آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی، ایسی گلزار ہوئی کہ وہ جنت کے گلابوں کے پھولوں جیسے بن گئی، جو اتنے بڑے بڑے یعنی کہ انگار تھے وہ پھول بن گئے۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے ایک پرندہ تھا جسے ہدہد کہا جاتا ہے، وہ اپنی چونچ میں قطرہ پانی کا لے کر جنت سے لاتا ہے اور وہاں پر آ کر پھینکتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا بھی یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے یار آگ میں جا رہے ہیں، میں اپنا پانی کا قطرہ پھینک کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ اللہ کا خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ تیرے قطرے سے یہ آگ اتنی زیادہ آگ ہے، یہ تو بند نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگا یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میرے قطرے سے آگ بند نہیں ہوگی، لیکن کل میدان حشر میں میرا بھی ان غلاموں میں نام آ جائے، میرا بھی ان غلاموں میں نام آ جائے کہ میں نے بچانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اور جانور ہے جسے چھپکلی کہا جاتا ہے، آپ کی حدیث پاک نے فرمایا کہ جو چھپکلی کو مار دے اسے 2 نفروں کا ثواب ملتا ہے،
پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ اس چھپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونک دیا، تاکہ پھونک دینے سے یہ اور بھڑکے گی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو پوچھا گیا کہ تیرے اس پھونک مارنے سے آگ اتنی آگ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو کہنے لگی تاکہ میں اپنی دشمنی کا ثبوت پیدا کر سکوں، اس لیے میں پھونک مار رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یعنی کہ ایک پہلی بار جو مار دے اسے 10 نفروں کا ثواب ہے، جو دوسری بار مار دے اسے 5-6 نفروں کا ثواب ہے، اور جو تیسری بار مارے گا، تیسری مرتبہ جو مارے گا تو مرے گی 2 نفروں کا ثواب ہے، چھپلی کا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدہد پرندہ ایسا ہے، اگر وہ کسی کے اوپر سے اگر گزر جائے تو وہ راتوں رات امیر ہو جائے، ایسا ہدہد کا پرندہ ہے۔ اور آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو یہ مثال بھی دی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک عورت جو ہے وہ یعنی کہ سوتر جو ہے وہ لے کر آئی اور خریدنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ لوگوں نے کہا کہ اے بڑھیا، اب اس کے آنے کا جو انداز ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، یعنی کہ پسینہ جو ہے یہ ماتھے پر پسینہ اور ہاتھ میں لکڑی اور ڈولتی ہوئی ڈگمگاتی ہوئی آ رہی ہے۔ پوچھا گیا کہ اے بڑھیا تو کیوں آ رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی کہ اس کے خریدار آئے ہوئے ہیں، اسے خریدنے کے لیے لوگ آئے ہوں تو میں بھی آ گئی ہوں۔ تو پوچھا تو کیا لائی ہے؟ تو کہنے لگی میں تو سوتر جو ہے یہ لے کر آئے ہوں۔ تو سارے کہنے لگے اے بڑھیا، یہاں پر تو بڑے بڑے تاجدار آئے ہوئے ہیں، تجارت کرنے والے آئے ہوئے، سونا اور چاندی لے کر آئے ہوئے ہیں، یہاں پر زمینیں تو پیسوں والے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ تیری اٹی کیا کرے گی؟ تو تجھے کیسے ملے گا یوسف علیہ السلام؟ تو آپ کہنے لگی، بڑھیا کہنے لگی یہ میں بھی جانتی ہوں، میں نے گھر میں دیکھا مجھے پیسہ نہ ملا، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی، یہ سوتر ہی ملا، میں اٹھا کے لے آئی اور اس لیے لائی ہوں جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کا نام آئے وہاں پر میرا بھی نام آ جائے۔ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کا نام آئے وہاں پر میرا بھی نام آ جائے، اس لیے لے کر آئی ہوں۔ اسی لیے ہدہد نے یہ کہا کہ میرے قطرے سے میں بھی جانتا ہوں کہ یہ آگ بجھنے والی نہیں، لیکن کل میدان حشر والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلاموں کا نام آئے تو ساتھ میں میرا بھی نام آ جائے، ساتھ میں میرا بھی نام آ جائے، کہ بجھانے کے لیے تو میں آیا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ جب تشریف لے کر آ رہے تھے، آپ جب آگ میں تشریف لے کر آتے، علماء فرماتے ہیں جیسے ہی آگ میں آئے وہ جو بند بندے ہوئے تھے وہ بھی جل گئے، جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں وہ بھی جل گئیں، چمڑے کا جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی جل گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا صرف آگ اور تپش محسوس ہوئی کہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے ہیں، صرف اتنی تپش محسوس ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے سے پسینے کو صاف کیا جا رہا ہے، اتنی سے حالانکہ رسیاں جل گئیں، وہ چمڑے کا لباس جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا وہ بھی جل گیا، آپ کو ذرا بھی آنچ نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، ایسی سلامت اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، یعنی کہ سلامتی والی بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا سلامتی والی بن جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ سلامتی والی بن گئی۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل سب سے بہترین دن جو ہے وہ کہاں پر گزرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ میں۔ 40 دن میں آگ میں نے گزارے اور وہاں پر پوری زندگی میں اتنے امتحان میرے اوپر آئے، بھوک کا پرچہ میں نے دیا، ڈر کا پرچہ میں نے دیا، اپنی دولت اللہ پر لٹانے کا پرچہ میں نے دیا، اور بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کا پرچہ میں نے دیا، لیکن جب آگ میں آیا تو فرمایا اتنا اچھا وقت میں نے کہیں نہیں گزارا جہاں آگ میں نے گزارا۔ علماء فرماتے کئی لوگ آگ میں آ کر آپ کا کلمہ پڑھ لیتے، جب آپ آگ میں جب آ رہے تھے نا تو آپ کی والدہ جو ہے دیکھا کہ بیٹا آگ میں جا رہا ہے تو والدہ سے برداشت نہ ہوا، تو والدہ کہنے لگی اے میرے بیٹے
مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو آگ میں چلا گیا، میں باہر ہوں۔ ماں کیسے اپنے بیٹے کو آگ میں دیکھ سکتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ماں جی آپ بھی میرا کلمہ